السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی تفسیر ہوگی، اس کے بعد لفظی ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ کہ مچھر کی مثال تو کیا، اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا۔ جو کفار تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے، جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی صورت لے کے آؤ، جب ایسی باتوں کا جواب نہ دے سکے تو ایک اور اعتراض جوڑ لیا، یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، جنہوں نے بہانے طرح طرح کے ڈھونڈنے ہوتے ہیں کجربی اختیار کرنے کے لیے، تو ان کو باتیں بھی اس طرح کی شیطانی باتیں بہت سی آنے لگتی ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے، اس سے شرمائے کہ ایسی مثال بیان کیا کرنی ہے۔ اللہ تو جو چاہے مثال بیان کر دے، وہ مچھر کی مثال ہو یا پھر اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مچھر کا پر، اس کی بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو مثال بیان کر دیں، یا کہ ایک ذرہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال بیان کر دیں، یا مچھر سے بھی بڑھ کر مثال بیان کر دیں۔ اس سے مراد بڑی چیزیں، مثال کے طور پر مکھی، مکڑا، کیڑی وغیرہ، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موزوں ہو تو اس میں حیا کی کیا بات ہے۔ اچھا، آپ نے غور کی ہوگی کہ پورے قرآن پاک میں کہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال نہیں دی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی بڑھ کر مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کہ ایک تو قرآن جو کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوتا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے حکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے، کچھ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے، تو جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، تو وہ بھی وحی الہی ہی تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ حدیث میں بیان کی ہوئی مچھر کی مثالوں ہی پر کفار نے اعتراض کیا ہو، جیسے کہ صحیح البخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کی وقت جو حیثیت ہوگی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی مثالوں سے جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں،
وہ تو ہدایت لے لیتے ہیں، وہ تو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ان کو عقل نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور وہ ایمان لے کے آنا چاہتے ہی نہیں ہوتے۔ ان کی سمجھ بوجھ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہوتا ہے ان کے برے کاموں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے بہت سو کو تو ہدایت دے دیتے ہیں اور اس سے فاسقوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کفار کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جس طرف بھی کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی اختیار دے دیا کہ چاہے تو وہ صحیح راستہ اپنا لے، چاہے غلط راستہ اپنا لے، اس کی مرضی ہے۔ جس طرف بھی اس کا رجحان ہوگا اسی طرف اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں، یستحیی شرماتا، یہ جو شروع میں یا زبریہ ہے یہ وہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شرماتا، تو وہ نہیں شرماتا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو نہیں شرماتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما کوئی بھی ہو جو کہ بعودتن مچھر کی ہو، فما پھر جو فوقہا اس سے بھی بڑھ کر ہو، فاما پس رہے الذین وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، فیعلمون پس وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ سب کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس سے، کثیرا اکثر لوگوں کو، بہت سو کو، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہی اس سے، کثیرا بہت سو کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا یا گمراہ رکھتا، بہی اس سے، الا مگر، الفاسقین سب نافرمانوں کو۔ تو اکثر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے، غور کریں گے کہ جہاں پہ میم زبر الف ما آتا ہے اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ دیکھیں گے کہ اگر میم زبر الف ما و ما کے بعد الا بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اگر بعد میں الا نہیں آتا تو اس کا ترجمہ جو ہوگا۔ تو زیادہ دفعہ تو اس طرح ایسے ہی ترجمہ ہے، لیکن بعض دفعہ میم زبر الف ما کا ترجمہ موقع کے لحاظ سے کبھی جو ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، لیکن بہت زیادہ دفعہ ایسے ہوگا کہ میم زبر الف ما و ما اور نہیں، اس کے بعد اگر الا بھی آیا تو نہیں ترجمہ ہوگا، اگر بعد میں الا نہیں آیا تو جو ترجمہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔